بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آن، میری شان، میری پہچان، میرا وطن پاکستان، جشن آزادی اسپیشل۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی۔ جشن آزادی اسپیشل کے اندر آج ہم بات کرنے چل رہے ہیں مادر ملت کی۔ مادر ملت، ماں کا درجہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ماں کا کیا درجہ ہے اور اس کی عظمت اور تعظیم کس طرح سے کرنی چاہیے۔ محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم کی ہمشیرہ، چھوٹی بہن، جن کو ہم مادر ملت کا خطاب دیتے ہیں۔ پوری قوم نے مادر ملت کا خطاب ان کو دیا اور اسی نام سے وہ جانی پہچانی جاتی ہیں اور پکاری جاتی تھی۔ ناظرین، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی کو شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور سن تھا 1894۔ آپ ٹوٹل 8 بہن بھائی تھے، قائد اعظم سمیت، لیکن ایک کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو 7 نے اپنی زندگی کے دن گزارے۔ جب محترمہ فاطمہ جناح 2 ماہ کی تھی صرف، تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی ابتدائی سے تعلیم 8 سال تک کراچی میں ہوئی۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بڑے بھائی کی حیثیت سے باپ بن کر، ماں بن کر پالا اور آپ کی تعلیم و تربیت کی، اور کلکتہ سے آپ نے جو ہے کیمبرج بھی کیا، اور کلکتہ سے میڈیکل کالج سے آپ نے ڈپلومہ کیا اور ڈینٹسٹ کی پریکٹس آپ نے شروع کی بمبئی کے اندر۔ لیکن اس کے بعد آپ نے 2013 میں کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو ڈاکٹر کی ڈگری لی تھی، اور 1913 میں آپ نے جو ہے وہ کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ بمبئی واپس آنے کے بعد آپ 2023 تک، یعنی 6 سے 7 سال تک جو ہے آپ نے جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت کے اندر بھی گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ڈاکٹر ہونے کی پریکٹس کی۔ آپ ایک پیشہ ور ڈاکٹر تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کس طرح سے قائد اعظم کی یہ چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کا دستے بازو بنی۔ وہ ایک بڑی مثال ہے موجود، کیا کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے جو ہے نا اس کے بہتر بننے کا اور اس کو جناب علی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں قائد اعظم کی زوجہ جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی، اور تو ان کی سپورٹ جو کی ان کی بہن نے کی، اور وہ اس طرح سے سپورٹ کی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں بھی کسی بھی کارنر میٹنگ میں یا کسی بھی جگہ جاتے تھے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتی تھی، اور قائد اعظم جب واپس تشریف لے کر آتے تھے جلسہ و جلوس اور میٹنگوں سے، تو آپ ان کی جو ہے وہ خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ یعنی چھوٹی بہن ہونے کے ناطے بڑے بھائی کی خدمت اس طرح سے کی آپ نے کہ جس طرح سے ایک یہ کہہ لے کہ ماں اپنی اولاد کی کرتی ہے، جبکہ یہاں رشتہ یہ تھا کہ آپ بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک باپ کی طرح سے تھے، تو آپ نے ایک بیٹی کی کا فرض اس طرح سے ادا کیا کہ ہر جگہ آپ کا دست بازو بنی، اور بڑی سے بڑی مشکل وقت کے اندر، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑے پیار کیا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بیٹیوں کو دیکھ کے جب باپ گھر پہنچتے ہیں تو ان کی تھکن اتر جاتی ہے، تو جب آپ تھکاوٹ یا پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے، تو جب محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ ہوتی تھی تو آپ ان تمام تکلیف اور پریشانی کو بھول جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے حشاش بشاش رہنے کا ایک راز تھا کہ کس طرح سے آپ اتنا ٹینس ہونے کے باوجود آپ جو ہے پاکستان جیسے عظیم ملک کی تعمیر کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوتے، کتنی مشکلات تھیں، کتنا کٹھن دور تھا۔ آج کا دور تو نہیں تھا اس وقت نا، کہ جناب ایک ٹیلی فون کال گھمائی گاڑی آ گئی جناب، نہ ٹیلی فون تھا صحیح بانوں کے اندر، ٹیلی فون تھے
لیکن جو آج کی فیسلٹی ہے اس طرح کے ٹیلی فون ٹیلی گراف وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. جو آج کے وسائل ہیں وہ اس وقت وسائل بھی نہیں تھے. بہرحال قائد اعظم کی شانہ بشانہ جدوجہد تحریک پاکستان کی آزادی کے اندر جو محترمہ فاطمہ جناح کا کردار ہے وہ لازوال ہے, وہ مثالی ہے, وہ تعمیری ہے, اور وہ مثبت ان کے جناب علی سارے پہلو تھے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو ہے وہ چھوٹی بہن بھی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری جگہ پہ محترمہ فاطمہ جناح کو کوٹ کیا کہ اگر آج محترمہ فاطمہ جناح میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں اس مقام تک نہیں پہنچتا. کتنی بڑی بات قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہی اپنی چھوٹی بہن کے لیے کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. محترمہ فاطمہ جناح نے ایک سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر وومن ریلیف کمیٹی بنائی, جو خواتین کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا. ایک تو یہ کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو خواتین کو اکٹھا کرنا, خواتین کو لانا, خواتین سے میٹنگ کرنا, خواتین کو سمجھانا, تحریک پاکستان کے اخراج و مقاصد بتانا, تحریک پاکستان کے حوالے سے خواتین کو تیار کرنا قربانیوں کے لیے, اور اپنے خواتین کے ذریعے ان کے گھروں میں اور ان کے بچوں تک, ان کے جوانوں تک اور ان کے مردوں تک پیغام پہنچانا, یہ محترمہ فاطمہ جناح کا بڑا اہم کردار تھا. اچھا, محترمہ فاطمہ جناح نے وومن ریلیف کمیٹی بنائی تھی جب وہ اس وقت تک پاکستان نہیں بنا تھا, اس وقت بنا چکی تھی, اور اس کے ذریعے انہوں نے فلاحی کام کیا. اس میں سب سے اہم کام یہ تھا سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے اوپر, اور تعلیم کے اوپر ان کی بڑی توجہ تھی کہ بچوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, بچوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. آج ہمارے ملک کے اندر بھی تعلیم کا فقدان ہے اور تعلیم سے ہم بہت دور ہیں, اور عورت کی عظمت کو جس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا, چادر اور چار دیواری کا تحفظ کے سر ڈھک کر, پورا تن ڈھک کر, آج کی عورت کی نہیں, میرا جیسے میری مرضی والی نہیں, وہ تھی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن, اور اسلامی ملک بنانے والے فاؤنڈر آف پاکستان کی بہن بنی کہلائیں بعد میں. انہوں نے جناب علی جو اس وقت ایک وومن ریلیف کمیٹی بنائی تھی, بعد میں وہ افواہ کے نام سے جانی گئی, صحیح ہے, افواہ کے نام سے, اور افواہ یونیورسٹی بھی موجود ہے, افواہ کالج بھی موجود ہے. تو پاکستان بننے کے بعد اس بیگم رانا لیاقت علی نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, جو قائد اعظم کی ہمشیرہ کی سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیمی کاموں میں ان کا ساتھ دیتی تھی. اس طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہن جو ان کا ایک دستے بازو تھی, قائد اعظم کی وفات کے بعد کافی عرصے زندہ رہی, لیکن پاکستان کے اندر جو ان کو مقام ملا, جو مرتبہ ملا, وہ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کے ٹائٹل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا. بہرحال 9 جولائی اور 1967 کے اندر آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں, اور آپ کی قبر مبارک بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے کے اندر موجود ہے. ناظرین, ہمیں آج اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کس طرح سے لازوال قربانیاں دینے کے بعد بر صغیر پاک ہند کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا. کیونکہ آج جو تشریح پاکستان کی اور دوسری چیزوں کی جا رہی ہے وہ بڑے مختلف انداز میں ہے. تو ہمارا یہ سلسلہ AQ گلوبل ٹیم سے, اور اس سے پہلے ایک کیا نام ہے PMHG TV پر بھی پاکستان تحریک آزادی کے نامور ستاروں کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہے, اور انشاءاللہ تبارک اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ یہ اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے, اور آپ کو گاہ بگاہ پاکستان تحریک آزادی کے نامور ستاروں کے حوالے سے تعارف کراتے رہیں. 14 اگست کو ہم پاکستان کا جشن آزادی بھی سیلیبریٹ کریں گے, لیکن جو حالات ملک کے اندر ہیں اس کے اندر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کچھ بڑے پیمانے پہ جشن آزادی پاکستان سیلیبریٹ کیا جائے. پاکستان زندہ باد, تحریک پاکستان کے جوانوں کو, تحریک آزادی پاکستان کے ذمہ داروں کو, تحریک پاکستان کے آزادی کے نو نہالوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو, ماؤں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو, سب کو میرا سلام.